کیا کرونا وائرس لوگوں میں ذیابیطس کے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے؟ کووڈ-19 نہ صرف ذیابیطس کے مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہونے والا مرض ہے، بلکہ یہ بہت سارے مریضوں میں ایسی میٹابولک بیماری کو بھی متحرک کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ کووڈ وائرس ایسے افراد کو ذیابیطس کا شکار بنا رہا ہے جو اس سے پہلے اس بیماری یعنی کووڈ-19 کا شکار ہو چکے۔ محققین کے مطابق اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ کووڈ واقعی لوگوں کو ذیابیطس کا شکار بھی بنا سکتا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ کووڈ سے لوگوں میں ذیابیطس کا عارضہ کیوں ہو سکتا ہے، مگر کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سارس وائرس ممکنہ طور پر لبلبے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور لبلبہ ایک ہارمون انسولین کو بناتا ہے جو خون میں موجود شکر کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے، اور اس میں مسائل سے ذیابیطس کا مرض ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 46 کروڑ سے زیادہ ہے، اور ماہرین کو خدشہ ہے کہ کووڈ کی اس غیر معمولی پیچیدگی سے اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس متعدد جان لیوا پیچیدگیوں بشمول فالج اور گردوں کے امراض کا خطرہ بڑھانے والا مرض ہے۔ تحقیق کے دوران ماہرین نے محکمہ ویٹرنز افیئرز کے نیشنل ہیلتھ کیئر ڈیٹا بیس سے شواہد اکٹھے کیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کووڈ کو شکست دینے والے افراد میں آئندہ 6 ماہ کے دوران ذیابیطس کی تشخیص کا امکان 39% بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطلوب کورس سے معمولی طور پر بیمار رہنے والے افراد جن کو اسپتال میں داخل نہیں ہونا پڑا، ان میں سے ہر 1000 میں سے 6.5 میں ذیابیطس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسپتال میں زیر علاج رہنے والے ہر 1000 میں سے 37 مریض ذیابیطس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ شرح ان مریضوں میں زیادہ ہو سکتی ہے جن کو ICU میں زیر علاج رہنا پڑا ہو۔ کووڈ کے مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ شرح معمولی نہیں، کیونکہ دنیا بھر میں کووڈ کے مریضوں کی تعداد 15 کروڑ سے زیادہ ہے۔ برطانیہ میں ہسپتال میں زیر علاج رہنے والے 50,000 کے قریب مریضوں پر ہونے والی ایک اور تحقیق کے نتائج جاری ہوئے ہیں، جس میں دریافت کیا گیا کہ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 20 ہفتے بعد مریضوں میں ذیابیطس کی تشخیص کا امکان 50% تک بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم 2 وباؤں کے ٹکراؤ کے خطرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ذیابیطس کے حوالے سے ایک عالمی رجسٹری کو تشکیل دیا گیا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ کووڈ کے مریضوں میں ذیابیطس کی ممکنہ وجہ لبلبے کے انسولین بنانے والے خلیات کا تباہ ہونا ہوتا ہے، جو یا تو کرونا وائرس کا اثر ہے یا کووڈ کے خلاف جسمانی رد عمل اس کا باعث بنتا ہے۔ کووڈ کے علاج کے لیے اسٹیرائڈز کے استعمال سے بلڈ شوگر کی سطح بڑھتی ہے، یا ذیابیطس کے ایسے کیس جن کی پہلے تشخیص نہیں ہو سکی تھی ان میں بھی یہ مرض۔ دنیا بھر میں 500 ڈاکٹروں نے عالمی ڈائبٹیز رجسٹری کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور ان کی جانب سے مریضوں میں خطرہ بڑھانے والے عناصر، لیبارٹری نتائج، کلینیکل فیچرز، علاج اور دیگر تفصیلات کو شیئر کیا جائے گا۔ اس کا مقصد ذیابیطس کے تشکیل پانے کی وجہ کو شناخت کرنا ہے۔ اب تک 350 کے قریب کیسز کی تفصیلات درج ہو چکی ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ لوگ ہمیں اس بارے میں بتاتے ہیں، جیسے ایک شخص نے بتایا کہ میرے اپنے بیٹے میں ذیابیطس کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ 8 سال کا ہے، اور حال ہی میں کووڈ کو شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ کیا یہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے؟ ابھی یہ واضح طور پر کہنا مشکل ہے کہ کووڈ ہی ذیابیطس کا وجہ بنا۔ لاس اینجلس میں ڈاکٹروں نے ایک پریشان کن رجحان کی نشاندہی کی ہے، جن بچوں میں ذیابیطس ٹائپ 2 کے نئے کیسز کی تشخیص شامل ہے۔ ذیابیطس کی یہ قسم موٹاپے اور سست طرز زندگی کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہے، اور عام طور پر بالغ بلکہ درمیانی عمر کے افراد میں ہی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹروں نے دریافت کیا کہ ذیابیطس ٹائپ 2 سے متاثر ہر 5 میں سے ایک بچے کو ہسپتال میں داخل ہو کر ذیابیطس کا علاج کرانے کی ضرورت پڑی۔ 2019 میں یہ شرح 3% تھی۔